News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج ہفتہ کا دن ہے اور 9 محرم الحرام 1442 ہجری 14 بھادو 2077 اگست 2020 عیسوی کی 29 تاریخ ہے۔ صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت صوبائی کیبنٹ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کے ممبر انصر مجید خان نے آج 9 محرم الحرام اور عاشورہ کے مرکزی جلوسوں کے روٹس کا نقطہ آغاز سے اختتام تک تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بلال فیروز، اے سی سرگودا عمر دراز گوندل، ممبران ضلعی امن کمیٹی اور تاجر تنظیموں کے عہدیداران، پولیس، سیکورٹی اداروں اور ریسکیو 1122 کے اہلکار بھی ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر نے امام بارگاہ بلاک نمبر 7 اور امام بارگاہ بلاک نمبر 19 کے علاوہ جلوس کے روٹس کے CCTV کیمروں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے جلوس کے روٹس کی سیکورٹی اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے صفائی ستھرائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ کل عاشورہ کے اندرون شہر سے 3 جلوس برآمد ہوں گے، جو امام بارگاہ بلاک نمبر 19، مقام حیات اور بلاک نمبر 5 سے صبح 9 بجے کے قریب نکالے جائیں گے۔ تینوں جلوس گول چوک پہنچ کر ایک بڑے جلوس میں تبدیل ہو جائے گا، جو ظہر کے قریب امام بارگاہ بلاک نمبر 7 پہنچے گا۔ بعد الظہر جلوس دوبارہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مغرب تک مرکزی قبرستان کے قریب کرب معلیٰ پہنچ کر ختم ہوگا۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے صوبائی وزیر انصر مجید خان نے کہا کہ حکومت نے 9 ڈویژن میں عزاداری جلوسوں اور مجالس کی فول پروف سیکورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا اتحاد بھی مثالی ہے، جبکہ تاجروں کا تعاون بھی قابل دید ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں اور سیلاب کے باوجود میونسپل اور سیکورٹی اداروں کی جانب سے عزاداروں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ تمام انتظامیہ ہائی الرٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عزاداری جلوسوں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ آنے والے وقت میں کسی ناگہانی صورتحال سے محفوظ رہا جا سکے۔ صوبائی وزیر انصر مجید خان نے اس موقع پر کہا کہ حضرت امام حسین نے زوال قربانیاں دے کر حق کا پرچم بلند کیا۔ انصر مجید خان نے کہا کہ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو بنایا جا سکتا ہے۔ صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں نے لازوال قربانیاں دے کر حق کا پرچم بلند کیا۔ انہوں نے نذرانہ جان پیش کر کے باطل کے سامنے نہ جھکنے کا درس دیا ہے۔ انسانیت کی عظمت اور اسلام کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں قربانی دے کر تاریخ اسلام کا درخشاں باب رقم کیا۔ انصر مجید خان نے کہا کہ آج کا دن ہمیں شہداء کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اعلیٰ مقاصد، استقامت اور حق کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت کیا کہ باطل جب بھی حق سے ٹکرائے گا وہ نیست و نبود ہوا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں نے دین اسلام کے آفاقی اصولوں کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ نواسہ رسول نے کردار و حق و عمل سے ثابت کر دیا کہ مظلوموں کو ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو مشعل راہ بنا کر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ معاشرے میں ایثار، اخوت اور برداشت کے جذبات کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر سرگودا افضال احمد کوثر نے SSP
RIB نجیب الرحمان بگوی اور DPO سرگودا فیصل گلزار کے ہمراہ شہر سرگودا میں 8ویں اور 9ویں محرم الحرام کی درمیانی شب کو ایک کیٹیگری جلوس کے روٹ کا وزٹ کیا اور سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس مرکزی جلوس کا آغاز بلاک نمبر 9 سے ہوا، جو بلاک نمبر 10، بلاک نمبر 6، بلاک نمبر 5 سے ہوتا ہوا امام بارگاہ بلاک نمبر 7 پر اختتام پذیر ہوا۔ RPO سرگودا افضال احمد کوثر نے کہا کہ جلوسوں اور مجالس کی سیکورٹی کے لیے بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ریجن بھر میں 8ویں محرم الحرام کو 165 جلوس نکالے گئے، جن میں سے 21 ایک کیٹیگری کے جلوس شامل تھے۔ ان تمام جلوسوں اور مجالس کی سیکورٹی کے لیے 3866 پولیس افسران اور اہلکار اور 4609 پولیس قومی رضاکار نے ڈیوٹی سر انجام دی۔ RPO سرگودا افضال احمد کوثر نے مزید کہا کہ ایک کیٹیگری کے تمام جلوس اور مجالس کو خود DPO وزٹ کریں۔ SDPOs کو بھی اس سلسلہ میں ڈیوٹی لگائیں۔ تمام اہلکاروں کو محرم الحرام کی ڈیوٹی کے دوران اچھا اور بروقت کھانا مہیا کیا جائے۔ تمام نفری کو ڈیوٹی پر تعینات کرنے سے پہلے باقاعدہ بریف کریں۔ جلوسوں میں انٹری پوائنٹ ایک ہی رکھیں۔ مناسب جگہ پر ریزرو نفری بھی تعینات کریں تاکہ ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جا سکے۔ جبکہ DPO سرگودا فیصل گلزار اور ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ نے حلال پور بیریئر تھانہ مڈرانجہ سے برآمد ہونے والے جلوس کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی احکامات کی کسی قسم کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام جوان الرٹ ہو کر ڈیوٹی سر انجام دیں۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ نے کہا کہ جلوسوں کے دوران SOPs کو مد نظر رکھا جائے اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے مل جل کر کوشش کی جائے۔ شاہپور سے ہمارے نمائندہ معظم خان نے خبر دی ہے کہ جہان آباد کے نواحی گاؤں ممتاز کوٹ میں محمد منیر ولد حسن علی شاہ نے شک کی بنا پر اپنی بیوی فریحہ بی بی کو، جو کہ 3 بچوں کی ماں تھی، آشنا سمیت کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا اور خود موقع سے فرار ہو گیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر شاہپور میں پوسٹ مارٹم کے بعد دونوں کی لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئیں۔ DSP شاہپور ملک غلام جعفر چھینا نے ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ مقتول ساجد علی شاہ کو ممتاز کوٹ کے قبرستان میں، جبکہ مقتولہ کو تنکی والا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون سٹی سرگودا کے صدر MPA ڈاکٹر لیاقت علی خان نے کہا ہے کہ محترمہ مریم نواز کی نیب میں پیشی کے موقع پر مسلم لیگی کارکنوں اور قائدین کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ کا اندراج آمرانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈاکٹر لیاقت علی خان نے کہا کہ حمزہ شہباز کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر کے جیل میں رکھ کر عوام سے محبت اور ملک میں ترقی اور خوشحالی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی سزا دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر لیاقت علی خان نے کہا کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے ملک کے عوام محبت کرتے ہیں اور جلد سیاہ رات کا خاتمہ ہوگا اور ملک میں جمہوریت اور ترقی کے نئے سفر کا آغاز ہوگا۔ ہمارے نمائندہ شاہ نذیر خان نے خبر دی ہے کہ بھیرا کے قریب دریائے جہلم پر چک نظام پل سے تیز رفتاری سے موٹر سائیکل پر سوار خرم شہزاد ولد محمد انار سکنہ اسلام پورہ پھسل کر دریا میں جا گرا، جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا اور 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود حکومتی ادارے حرکت میں نہیں آئے اور تعاون نہیں کر رہے۔ 3 اضلاع منڈی بہودین، جہلم اور سرگودا کی پولیس اور ایمرجنسی کال نہیں سن رہے۔ لواحقین نے الزام لگایا کہ خرم شہزاد کی میت تاحال برآمد نہیں ہو سکی اور حکومتی اداروں نے سستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو فیسکو شفیق الحسن کو عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ چیف انجینئر فیسکو محمد احسان کو چیف ایگزیکٹو فیسکو کا عارضی چارج دے دیا گیا ہے۔ چیف انجینئر آپریشن عمر لودھی کو بھی عہدے سے معطل کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چیف ایگزیکٹو شفیق الحسن اور عمر لودھی کے خلاف
مختلف شکایات پر تبادلے کیے گئے ہیں۔ میاں والی کے بین الاقوامی شہرت یافتہ لوک گلوکار شفاء اللہ خان روکھڑی آج صبح راولپنڈی میں اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شفاء اللہ خان کا تعلق ضلع میاں والی کے مشہور قصبہ روکھڑی سے تھا اور انہوں نے 1987 میں گلوکاری کا آغاز کیا اور چند ہی برسوں میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ گلوکاری سے قبل شفاء اللہ خان پنجاب پولیس میں کانسٹیبل بھرتی ہوئے۔ شفاء اللہ خان روکھڑی کا مشہور گیت تو کالا چولا پا ساڈی فرمائش تے ملک بھر میں مشہور ہوا۔ شفاء اللہ خان کی میت راولپنڈی سے میاں والی لائی گئی تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ میاں والی اسٹیڈیم میں مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ملک بھر سے فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور موسیقی کی دلدادہ اور ان کے ہزارہ مداحوں نے شرکت کی۔ مرحوم کی میت کو آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شفاء اللہ خان کا ایک صاحبزادہ ذیشان خان روکھڑی میوزک کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے۔ شفاء اللہ خان روکھڑی کی وفات پر ضلع میاں والی کی فضا سوگوار ہو گئی اور ہر آنکھ اشک بار نظر آئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سرائیکی گلوکار شفاء اللہ خان روکھڑی کی انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے تعزیتی پیغام میں سوگوار خاندان سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی روح کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔